حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی تقریباً 13 سورتوں کے اندر کیا ہے، اور حضور امام الانبیاء خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی نسبت کہیں زیادہ ہے۔ پہلی نسبت تو یہ کہ حضور علیہ السلام سے پہلے آپ تشریف لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کے درمیان کوئی اور نبی اور پیغمبر نہیں آیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک صاحب شریعت، صاحب کتاب، صاحب معجزات اور اولو العزم رسول اور پیغمبر ہیں۔ جس طرح ہمارے پیارے نبی امام الانبیاء خاتم المرسلین سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تمام نبیوں کے آخر میں آئے، اسی طرح عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ تمام بنی اسرائیل کے اندر آنے والے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، ان انبیاء بنی اسرائیل کے خاتم ہیں، سب سے آخر میں آئے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اندر اللہ نے جتنے نبی پیغمبر بھیجے، ان کے سب سے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے۔ یہ بات ذہن کے اندر رکھیں، جتنے انبیاء کرام علیہ السلام بنی اسرائیل میں آئے ہیں، وہ حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور اس سلسلے کی آخری کڑی اور اس سلسلے کا آخری نبی اور پیغمبر اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو بنا کر بھیجا، جو کہ حضور علیہ السلام سے پہلے تشریف لائے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے تورات کے نازل ہونے کے بعد یہودیوں نے اللہ کی اس کتاب کے اندر جو تحریفات کی، ترمیمیں کی، کتاب کے مسائل کو چینج کیا، عقائد و نظریات کے اندر ملاوٹیں کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت اور رسالت کے ذریعے اور اپنے اوپر نازل ہونے والی کتاب انجیل کے ذریعے ان کی پوری طرح تردید فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو شرک اہل یہود نے شروع کیا تھا، اس شرک کو ختم کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اور آپ حضور علیہ السلام سے پہلے مبشر بن کے تشریف لائے۔ آپ نے اپنے بعد آنے والے عظیم و شان پیغمبر حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان نبوت سے قوم بنی اسرائیل کو بشارت سنائی ہے۔
وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ آپ نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اے میری قوم، میں تمہیں اپنے بعد آنے والے ایک عظیم و شان نبی اور پیغمبر کی بشارت دیتا ہوں جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا نام زمین والوں میں محمد ہے اور آسمان والوں میں میرا نام احمد ہے۔ انا محمد فی الارض و احمد فی السماء۔ زمین میں میں محمد کے نام سے صلی اللہ علیہ وسلم مشہور ہوں، اور آسمانوں میں احمد کے نام سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ زیادہ وقت آسمانوں پہ رہنا تھا، اب بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں زندہ ہیں اور حیات ہیں، اور قیامت کے قریب آپ تشریف لائیں گے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت اور آپ کے لائے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور جس وقت آپ کی وفات ہوگی تو روضہ رسول میں آج بھی وہ جگہ خالی ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دفن ہو گئے۔ تو آپ مبشر بن کر تشریف لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی بشارت سنائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور امام الانبیاء خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً 570 سال کا گیپ ہے۔ اس کو زمانہ فترت کہتے ہیں۔ زمانہ فترت انقطاع وحی کا دور، جس میں وحی کا سلسلہ اللہ نے منقطع کیے رکھا، درمیان میں اور کوئی نبی کوئی اور پیغمبر نہیں آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور امام الانبیاء خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن پاک کی تقریباً 13 سورتوں پر مشتمل ہے اور بڑا طویل قصہ اور واقعہ۔ مختصر یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بھی بخشا کہ آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اسی وجہ سے بہت سارے عیسائی لوگوں کو دھوکہ لگا، تو کسی نے آپ کو ابن اللہ کہا کہ آپ اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالی کا جز کہا، اور کسی نے آپ کو الہ اور معبود تک کہہ دیا۔ آج اللہ رب العالمین کے قرآن کے ذریعے ہم یہ سیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نہ بیٹے ہیں، نہ آپ الہ ہیں، نہ ہی نور من نور اللہ ہیں، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالی کے وجود کا کوئی جز اور کوئی حصہ ہیں، بلکہ آپ اللہ کے بندے اور برگزیدہ رسول ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا ہے ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں۔ آپ کے نانا حضرت عمران جو حضرت مریم کے والد ہیں، وہ بے اولاد تھے۔ دونوں میاں بیوی بڑی دعائیں کرتے تھے، جس طرح ہر انسان کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ مجھے اولاد کی نعمت نصیب ہو، تو وہ دونوں دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں اولاد نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین نے
حضرت مریم کی والدہ اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی نانی محترمہ کی اس دعا کو قبول کیا، اور آپ تھوڑے ہی دنوں کے بعد امید سے ہو گئی۔ تو آپ نے جس وقت محسوس کیا کہ اللہ رب العالمین نے اب مجھے خوشی دینی ہے، تو آپ نے ایک نظر مانی، جس نظر کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے ورقوں میں کی ہے۔ رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ وہ نظر کیا تھی؟ حضرت عمران کی بیوی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی نانی محترمہ نظر مانتی، کہتی ہیں رب انی نظرت لک ما فی بطنی، ما فی بطنی، اے میرے اللہ میں نے تیرے نام کی نظر مانی ہے کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے اس کو میں تیری راہ میں تیرے نام پہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، وقف کر دوں گی۔ فتقبل منی، اے میرے اللہ تو میری طرف سے اس نظر کو قبول فرما، اس نظر کو قبول فرما۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک میرے مولا تو ہی ہے دعاؤں کو سننے والا، قبول کرنے والا، اور بندے کے حالات کو جاننے والا، بندے کے حالات کو جاننے والا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا جس وقت آپ نے یہ نظر مانی، تھوڑے دنوں کے بعد اللہ رب العالمین نے بجائے بیٹا دینے کے بیٹی دے دی۔ کیا دے دی؟ خوشی تو اب بھی بڑی ہے کہ اللہ نے اولاد دے دی، پہلے اولاد نہیں تھی، لیکن اس بات کا غم بھی ہے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی نانی محترمہ کو کہ میرا بیٹا ہوتا میں اللہ کے گھر بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کرتی، چونکہ خدمت کرنا لڑکوں کا کام ہے، لڑکیوں کا کام بولیے نہیں ہے، اس لیے وہ میری نظر شاید پوری نہ ہو، لیکن اللہ رب العالمین نے تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی یہ بیٹی بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے قبول ہے، بیٹی بھی قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو چن لیا۔ یا مریم ان اللہ اصطفاک، اے مریم اللہ نے تجھے چن لیا، اللہ نے تجھے چن لیا اپنی خدمت کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے تسلی دی کہ آپ کو جو ہم نے بیٹی عطا کی، کئی بیٹے بھی ہوتے تو اس بیٹی کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت مریم اپنے خالو حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت کے اندر بیت المقدس کے ایک حجرے کے اندر چلی گئی۔ اللہ رب العالمین نے وہاں پہ بے موسم پھل عطا کیے حضرت مریم کو، بے موسم پھل، جن پھلوں کا کوئی موسم نہیں تھا۔
ظاہری باطنی ہر قسم کے عیبوں سے اللہ رب العالمین نے آپ کو پاک کر دیا۔ جس وقت حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی عمر تقریباً 13 یا 15 سال ہو گئی، ایک دن اپنے اس حجرے سے نکل کے، کمرے سے نکل کے آپ غسل کرنے کے ارادے سے مشرقی جانب، مسجد اقصی سے مشرقی جانب تشریف لے گئیں تاکہ لوگوں کی نظروں سے دور ہو جائیں۔ آپ جس وقت باہر نکلیں اس تنہائی کے اندر، اللہ پاک کا کرنا ایسا ہوا کہ جبرائیل امین وہاں پہ ایک انسانی شکل میں، انسانی صورت میں آ گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، مکمل انسان کی صورت میں حضرت جبرائیل امین آ گئے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے سامنے۔ آج عیسائی لوگ حضرت مریم کو معاذ اللہ عالم الغیب کہتے ہیں کہ حضرت مریم عالم الغیب بھی ہیں، یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت مریم حاضر ناظر بھی ہیں۔ میرے دوستو آؤ نا قرآن نے کیا عقیدہ بیان کیا ہے ان کے بارے میں۔ حضرت مریم کے سامنے جس وقت ایک مکمل انسان کی صورت میں، انسانی لباس کے اندر، انسانی شکل کے اندر، انسانی چال کے اندر، انسانی گفتار رفتار کے ساتھ آ گئے، اللہ پاک کے اس بھیجے ہوئے فرشتے کے سامنے حضرت مریم کیا کہتے ہیں؟ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ حضرت مریم جو شرم و حیا کی پیکر ہیں، ان 13 یا 15 سالوں کے اندر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑنے دی، اپنے وجود پہ اتنے حیا کو قابو میں رکھا، اتنے پردے کے اندر اپنے آپ کو جمائے رکھا حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے۔ آپ نے جس وقت دیکھا کہ یہ ایک ایسا مقام ہے، یہ ایک ایسی جگہ ہے جس جگہ پہ کسی بشر کو آنے کی طاقت نہیں ہے، یہ میرے پاس ایک نوجوان، پھر ہیں بھی جبرائیل، خوبصورت بھی ہیں، کڑیل جوان بھی ہیں، یہ میرے سامنے کیسے آ گئے؟ لیکن حضرت مریم کیا کہتی ہیں؟ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ او نوجوانا، اگر تیرے اندر تقویٰ، طہارت، پاکیزگی موجود ہے تو میں رب رحمان کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے، اس اکیلے پن کے اندر تم میرے پاس کیسے آ گئے؟ حضرت مریم جس وقت گھبرا کے یہ بات کرتی ہیں، جبرائیل امین آگے سے فرماتے ہیں بی بی گھبرا نہیں، میں انسان نہیں، میں بشر نہیں، میں نوجوان نہیں، انما رسول رب کے، میں نوجوان انسان نہیں ہوں بلکہ میں بھیجا ہوا تیرے رب کا فرشتہ ہوں، تیرے رب کا بھیجا ہوا کیا ہوں؟ بولیے اونچی آواز سے، میں فرشتہ ہوں۔ اگر حضرت مریم عالم الغیب ہوتی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت تھی؟ بولیے اونچی آواز سے، عالم الغیب کون ہے؟ زمین اور آسمان کے اندر غیب اور پردوں کی باتیں جاننے والا، نہ کوئی نبی، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی ولی، نہ غوث، نہ قطب، نہ عدال، نہ چھوٹا، نہ بڑا، نہ نوری، نہ ناری، نہ عرشی، نہ فرشی، نہ عالی، نہ سافل، نہ کوئی جن، نہ کوئی فرشتہ۔ عالم الغیب اگر ذات ہے تو صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے پیغمبر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اعلان کروایا، قل
اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، زمین آسمان کے سارے غیب جاننے والا اکیلا کون ہے؟ بولیے اونچی آواز سے۔ میں فرشتہ ہوں، میں بتاؤں کیوں آیا ہوں، لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ صاف ستھرا بیٹا دوں۔ صاف ستھرا کیا دوں؟ بہت سارے جاہل لوگوں نے یہاں یہ عقیدہ رکھا، دیکھو جی جبرائیل امین نے حضرت مریم سے کہا میں اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ کو بیٹا دوں، جب جبرائیل امین دے سکتے ہیں تو اور نہیں دے سکتے؟ قرآن کو سمجھ نہ سکے۔ دیکھو حضرت جبرائیل امین نے پہلے فرمایا کہ میں رب تعالیٰ کا قاصد ہوں، میری بات میرے رب کی بات ہے۔ میری بات کس کی بات ہے؟ بولیے اونچی آواز کے ساتھ۔ فرمایا میری بات میرے رب کی بات ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے مقام پہ اس کی خوب وضاحت کر کے بھی بتا دیا کہ حضرت مریم کو بیٹا کس نے عطا کیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اذ قالت الملائکہ، اذ قالت الملائکہ یا مریم، جب کہا فرشتوں نے اے مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اللہ تجھے اپنے ایک حکم کی بشارت دیتا ہے۔ اپنے ایک حکم کی کیا دیتا ہے؟ ایک حکم کی اللہ کریم تجھے بشارت دیتا ہے۔ کس چیز کی بشارت؟ فرمایا اللہ کریم تجھے ایک بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے، اسمہ المسیح، جن کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بیٹا مریم کا ہوگا۔ اللہ پاک نے فرمایا وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، جو دنیا آخرت میں بڑے وجیہ، بڑی عظمت والے، بڑی عزت والے، بڑی شان و شوکت والے ہوں گے۔ ومن المقربین، اور اللہ نے ان کو اپنا مقرب بندہ، اللہ نے اپنا مقرب رسول بنانا ہے۔ اللہ پاک نے یہاں پہ واضح کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، رسول ہیں، حضرت مریم کے بیٹے ہیں، جو خوشخبری دی ہے یہ کسی فرشتے کا کمال نہیں، بلکہ بیٹے دینا، بیٹیاں دینا، ماں باپ کے امتزاج کے ساتھ دینا یا بغیر باپ کے کسی کو دینا، یہ کسی مخلوق کا کوئی کمال نہیں، خالق کا کمال ہے۔ یہ کمال کس کا ہے؟ بیٹے دینے والا کون؟ اونچی آواز سے بیٹیاں دینے والا کون؟ ایک اللہ۔ حضرت مریم جس وقت یہ سنتی ہیں کہ جبرائیل امین مجھے یہ کہتے ہیں کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ کو اللہ ایک بیٹا دے، کیا دے؟ بیٹا۔ حضرت مریم نے بڑے تعجب سے ایک سوال کیا، اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ، اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ، او اللہ کے بھیجے ہوئے قاصد، او اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے، او سارے نوریوں کے سردار جبریل امین، مجھے یہ تو بتا اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ، میرے ہاں بیٹا اور لڑکا کیسے ہوگا؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، جبکہ آج تک کسی بشر نے، کسی انسان نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا، شادی میں نے نہیں کی، وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور میں باغیہ بھی نہیں ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں ایک پاک باز عورت ہوں، میں نے
آج تک کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہے نہ کسی نے مجھے دیکھا ہے، یہ بیٹا کیسے ملے گا؟ یہ دستور اور قاعدہ قانون اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے کہ وہ ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے اولاد دیتا ہے، انسانوں کو پیدا کرتا ہے، پھر یہ مجھے کیسے بیٹا ملے گا؟ آگے سے جبرائیل امین نے کہا میں کیوں بتاؤں، اے مریم جس اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس اللہ نے فرمایا قال ربک ہوا علی ہین، یہ بات میرے لیے بھی مشکل ہے تیرے لیے بھی مشکل ہے کہ بغیر شوہر کے یا بغیر کسی اور آدمی کے ذریعے، یعنی اگر حلال طریقہ ہو یا حرام طریقہ ہو اس کے ذریعے اولاد عام طور پہ بندے کی ہوتی ہے، لیکن آپ تو ایک پاک باز عورت ہیں، ایک نیک خاتون ہیں، لیکن یہ ہمارے لیے تو بغیر بشر کے، بغیر شوہر کے، بغیر خامد کے اولاد کا ہونا مشکل ہے، لیکن ہوا علی ہین، تیرا رب فرماتا ہے میرے لیے کوئی مشکل نہیں، میرے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ کے لیے کوئی کام مشکل ہے؟ بولیے اللہ کے لیے کیا ہے؟ بہت آسان ہے۔ جبرائیل امین نے آپ کے گریبان میں پھونک ماری، اللہ نے آپ کو بیٹے کی امید لگا دی۔